اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، پولیٹیکل فلاسفی میں آج ہم ڈسکس کریں گے گرامشی کو اور ان کا جو کنسیپٹ ہے دا سینٹرلٹی آف دا پولیٹیکل، وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا فوکس یہ رہے گا کہ وہ پالیٹکس کو کیوں اہم سمجھتے ہیں، پولیٹیکل کو کیوں اہم سمجھتے ہیں، اور اس کنسیپٹ کو وہ کس طرح جوڑتے ہیں ریولوشن کے ساتھ، پولیٹیکل آرگنائزیشن کے ساتھ، یا ان کی جو فلسافیکل سسٹم ہے اسی کے ساتھ وہ کس طرح پالیٹکس کو، پولیٹیکل کو یا سینٹرلٹی آف پولیٹیکل کو جوڑتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو دی گریٹسٹ ویسٹرن مارکسسٹ اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہ کلاسیکل مارکسزم کے ڈگمیٹزم سے، ڈٹرمنزم سے آگے آ جاتے ہیں، اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ کچھ ریئل چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اس طرح ہے کہ ہیومن ایکشنز جو ہے یہ مطلب یہ ایک آٹومیٹک رسپانسز نہیں ہوتے ایک مٹیریل فورسز کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس طرح 19 سینچری کی پازیٹیوزم کے ذریعے سے ان کے خیال میں یہ ہے کہ ہم نے پولیٹیکل سائنس کو ریڈیوس کیا ہے سوشیالوجی کو، اور وہ بیسیکلی اس چیز کو غلط مانتے ہیں کہ یہی بات جو ہے یہ غلط ہے۔ اور پھر اس طرح ہے کہ جس طرح پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ مطلب اس سوشیالوجی جو ہے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سوشیالوجی کے رائز کے ذریعے سے پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ ڈکلائن کی طرف چلا گیا ہے۔ وہ اس بات کو بھی ریجیکٹ کرتے تھے کہ اس طرح نہیں ہے، یا ہم نے واپس پولیٹیکل سائنس کو جو ہے یہ ریکلیم کرنا چاہیے۔ اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ جس طرح پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ اس طرح ہے کہ جو کہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہم نے نیچرل سائنسز کے پیٹرن کی بنیادوں پر انٹلیکچوئل انکوائری جو ہے یہ کرنی چاہیے، یا سوشل سائنسز میں ہم نے اڈاپٹ کرنے چاہیے، ہم نے فار ایگزامپل یوز کرنے چاہیے جو کہ نیچرل سائنسز کی مختلف پیٹرنز ہیں۔ اور بیسیکلی وہ اس چیز کو گرامشی جو ہے یہ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ لازمی نہیں ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اور گرامشی جو ہے وہ کہتے ہیں فار ایگزامپل کہ مین جو ہے کین ناٹ بی کنسیوڈ آف ایکسیپٹ ایز ہسٹوریکلی ڈٹرمنڈ مین۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ ہسٹوریکلی ڈٹرمنڈ مین ہے، اور ایک انسان جو ہے جو کہ ڈیولپ ہو چکا ہے، جو کہ زندگی گزارتا ہے اور بیسیکلی سرٹن کنڈیشنز میں گزارتے ہیں، سرٹن سرکمسٹانسز میں گزارتے ہیں، اور پرٹیکولر سوشل کنٹیکسٹ میں گزارتے ہیں، اور ان میں ٹوٹیلٹی آف سوشل ریلیشنز بھی شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ ڈٹرمنڈ مین ہے ہسٹوریکلی بھی، اور اس طرح ہے کہ جو کہ سوسائٹی کی بنیادوں پر سوسائٹی ہی سے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور پھر اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں، جس طرح پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سائنس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے یہ بذات خود نیچرل سائنس ہے، یا جو بھی سائنسز ہیں، وہ سوشل سائنسز ہیں یا نیچرل سائنسز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی سائنس جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے۔ اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل تھاٹ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اور پولیٹیکل تھاٹ ہے، اور بیسیکلی ان ایز مچ ایز اے ٹرانسفارم مین۔ بیسیکلی اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے یہ پولیٹیکل اس وجہ سے ہے کہ اس کے ذریعے سے مین جو ہے یہ ٹرانسفارم ہوتا ہے، یہ آگے جاتا ہے، یا انسان جو ہے یہ پروگرس کرتے ہیں، اینڈ میکس دیم ڈفرینٹ فرام واٹ دے ور بفور۔ اور بیسیکلی یہ چینج کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس طرح ہے کہ یہ ٹرانسفارمیشن کا ایک ذریعہ ہے، یہ چینج کا ایک ذریعہ ہے، یہ فار ایگزامپل اس طرح ہے کہ تبدیلی کا ایک انسانی زندگی میں، انسان میں تبدیلی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو سائنس جو ہے یہ بھی ایک پولیٹیکل ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے گرامشی جو ہے وہ پالیٹکس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ وہ پالیٹکس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ پالیٹکس جو ہے کہ ایک اس طرح اسٹرگل ہے، ایک اس طرح ایکٹیویٹی ہے جس کے ذریعے سے ہم انسان کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم سوسائٹی میں چینجز جو ہے یہ لا سکتے ہیں۔ اور بیسیکلی ان کے خیال میں یہ ہے کہ دا پرپز آف سائنس از ٹو گین نالج۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اور اس کی نالج سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سائنس کا جو پرپز ہے وہ گین کرنا ہے نالج کو، اور بیسیکلی the human ability to change things and to create something new۔
اور دوسری سینس میں یہ ہے کہ ہم اسی نالج کی بنیاد پر ان کے خیال میں ہم تھنگس کو، ہم چیزوں کو، ہم سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہم اس نالج کے ذریعے سے چینجز لا سکتے ہیں بلکہ ہم سم تھنگ نیو جو ہے وہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور بیسیکلی ان کے خیال میں یہی جو ہے کہ نالج گین کرنا، نالج کا استعمال کرنا، سوسائٹی میں چینجز لانا اور بیسیکلی سم تھنگ نیو کریٹ کرنا، یہ جو ہے یہ پولیٹیکل اسپیکٹ ہے ہیومن لائف کا۔ اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ سائنس کا بھی یہ پرپس ہے، تو سائنس جو ہے یہ بذات خود کیا ہے، یہ بذات خود سائنس جو ہے یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے۔ اور بیسیکلی ان کے خیال میں یہ ہے کہ مین چینج تھنگس ناٹ آٹومیٹیکلی، مارکسزم برنگ سوشل ٹرانسفارمیشن۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کہتے، مطلب وہ مارکسزم کی طرف اس وجہ سے آئے کہ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ اینڈ ایٹ بینگ اے کال ٹو برنگ اباؤٹ سوشل ٹرانسفارمیشن۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سوشل ٹرانسفارمیشن کے ذریعے کی وجہ ہی سے وہ مارکسزم کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل مارکسسٹ تھاٹس اس طرح ہے کہ اس میں سب سے جو کہ ڈومیننٹ فیکٹر ہے ہسٹری میں، وہ اکنامک فیکٹس نہیں ہے بلکہ وہ را اکنامک فیکٹس نہیں ہے بلکہ مین ہیں، انسان ہیں۔ اور بیسیکلی مین ان سوسائٹی، مین ان ریلیشن ٹو ون انادر، اس کا جو سینٹرل تھیم ہے کارل مارکس کی تحریک کا، وہ انسان ہے۔ انسان جو ہے فار ایگزامپل سوسائٹی میں، انسان جو ہے دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں، اور بیسیکلی مین کمنگ ٹو انڈرسٹینڈ اکنامک فیکٹس، اور بیسیکلی انسان ہی ہوتے ہیں جو کہ اکنامکس فیکٹس کو سمجھتے ہیں، وہ جج کرتے ہیں، اور بیسیکلی اپنی خواہش کی بنیاد پر، اپنی مرضی کی بنیاد پر جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں until this become the driving force of economy and mold objective reality۔ اور آبجیکٹیو ریئلٹی اس کو ہے کیا کرتے ہیں، انسان جو ہے وہ مولڈ کرتے ہیں، اور بیسیکلی یہ بن جاتے ہیں جسٹ لائک فار ایگزامپل volcanic lava that can be channeled wherever and whatever way man's will determines۔ اس طرح ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اس volcanic lava کو، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی ساری چیزوں کو کر سکتا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں سے ان کا جو پولیٹیکل کا جو کنسیپٹ ہے، یا جو سیاست کا یا پولیٹکس کا جو ان کا جو کنسیپٹ ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ورکرز کی کیوٹک جو کہ انرجیز ہیں، ان کے لیے لازمی ہے لیڈرشپ، تاکہ لیڈرشپ کے ذریعے سے ہم مطلب اسی والکینک لاوا کو ہم چینل کریں ایک رائٹ ڈائریکشن کی طرف۔ اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ اچھا، ورکرز ٹو برنگ اباؤٹ ٹرانسفارمیشن، ان کے خیال میں یہ ہے کہ ضروری یہ ہے کہ if the working class was to bring about the transformation in the social order, this was not just a reflex of economic condition. The will of the workers had to be mobilized to act and to respect the objective social condition۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ ورکرز جو ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سوشل آرڈر میں ٹرانسفارمیشن وہ لائیں گے۔ اگر وہ فار ایگزامپل یہی تو بات ہو گئی پہلی، لیکن اگر وہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ورکرز کو کیا کرنا چاہیے، ہم نے ورکرز کو موبلائز کرنا ہے، اور ان کی ٹو بی موبلائز ٹو ایکٹ ود رسپیکٹ ٹو دا آبجیکٹیو سوشل کنڈیشن، کہ جس طرح کنڈیشنز ہوتے ہیں، جس طرح حالات ہوتے ہیں، انہی حالات کے اندر جو ہیں ہم ورکرز کو موبلائز کریں، ہم ورکرز کو فار ایگزامپل آرگنائز کریں، اور بیسیکلی فار مور دین ہائر ویجز، ٹریڈ یونینزم اور ایٹسیٹرا۔ اس طرح ہے کہ اس موبلائزیشن کا جو کہ آبجیکٹیو ہیں، اس موبلائزیشن کا جو امپورٹنس ہے وہ صرف اس بنیاد پر نہیں ہے کہ فار ایگزامپل ہم ٹریڈ یونینز کی طرف جائیں، اور اس کی جو کہ ایک بن جاتے ہیں اکنامک کارپوریٹس ان کے خیال میں، لیکن ان کے خیال میں یہ ہے کہ ورکرز جو ہیں much more fundamental changes was needed in society than better working condition for the proletariat۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ ورکرز کا کام جو ہے سوشل ٹرانسفارمیشن ہے۔ اگر وہ سوشل ٹرانسفارمیشن لانا چاہتے ہیں، ہم لانا چاہتے ہیں، تو ورکرز کو موبلائز کرنا ہوگا ہم نے۔ اگر ہم ورکرز کو موبلائز بھی کرتے ہیں تو ورکرز کا کاز جو ہوگا وہ مور دین ٹریڈ یونینزم ہوگا، مور دین ہائیسٹ ویجز ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کمپلیٹلی سسٹم کو چینج کرنا ہم نے مطلب ان کا مقصد جو ہے وہ کمپلیٹلی سسٹم کو چینج کرنا ہوگا۔ اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ پھر اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فیکٹری خصوصاً
وہ کہتے ہیں کہ فیکٹری کونسلز جو ہیں یا پولیٹیکل آرگنائزیشنز جو ہوتے ہیں یہ نیسیسری اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل ٹو فیس دا سچویشن انرجیٹڈ اینڈ ڈٹرمن وداؤٹ اے ریولیوشن کین ناٹ بی ریئلائزڈ. وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل فیکٹری کونسل جو ہے یہ لازمی ہے, ورکرز کا ایک آرگنائزیشن جو ہے پولیٹیکل آرگنائزیشن ان کے لیے لازمی ہے, اور بیسیکلی لازمی اس لیے ہے کہ تاکہ سچویشن کو یہی ورکرز جو ہے یہ فیس کر سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی لازمی ہے کہ ان کی جتنی بھی ورکرز ہوتے ہیں, ان کی جتنی بھی فار ایگزامپل ممبرز ہوتے ہیں پولیٹیکل آرگنائزیشن کے, وہ انرجیٹک ہو, وہ ڈٹرمن ہو. اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریولوشن کو ہم فیکٹری کونسل کے بغیر, ہم پولیٹیکل آرگنائزیشن کے بغیر جو ہے ہم ریولوشن ریئلائز نہیں کر سکتے. ہاں کر سکتے ہیں لیکن صرف اور صرف پیسیو ریولوشن. پھر اس طرح ہے کہ کارل مارکس کو جو ہے وہ نیو میکیاویلی کی بھی کہا جاتا ہے, اور بیسیکلی دونوں کا اگر ہم دیکھیں تو دونوں کا, گرامشی کا بھی اور میکیاویلی کا جو ہے دونوں کا تعلق جو ہے یہ اٹلی سے ہیں. اور بیسیکلی دونوں پالیٹکس پر جو ہے یہ سب سے زیادہ زور دیتے ہیں, سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور اس طرح ہے کہ گرامشی جو ہے یہ اس طرح ہے کہ گرامشی جو ہے از اٹریکٹڈ ٹو میکیاویلی فار دا سینٹرلٹی اینڈ اٹانومی آف دا پولیٹیکل اینڈ دا پرنس ایز پارٹی دا پارٹی آف پرولیٹیریٹ. اس طرح ہے کہ میکیاویلی جو ہیں ان کے لیے اس وجہ سے اٹریکٹیو ہیں اباؤٹ دا سینٹرلٹی اینڈ اٹانومی آف پولیٹیکل, کہ یہاں پر میکیاویلی کے لیے بھی اور گرامشی کے لیے, دونوں کے لیے جو ہے پولیٹیکل جو ہے یہ ایک سینٹرلٹی ہے, یا وہ اٹانومی دیتے ہیں پولیٹیکل کو, یا پالیٹکس کو میکیاویلی بھی اور گرامشی جو ہے دونوں وہ ایک بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں. اور اس طرح ہے کہ گرامشی کے لیے ان کے خیال میں جو کہ ایک پرنس ہے, میکیاویلی کے لیے اسی پرنس کا کردار جو ہے پارٹی کا ہے, اور یہی پارٹی جو ہے پارٹی آف پرولیٹیریٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ ورکنگ کلاس کے لوگوں کی جو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, اسی کو وہ گرامشی جو ہے وہ سمجھتے ہیں ایز اے پرنس. اور اس طرح ہے کہ خصوصاً بعد میں جو ہے گرامشی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مطلب ان کی آئیڈیاز جو ہے وہ ریزمبلنس رکھتی ہیں میکیاویلی کے ساتھ, لیکن پھر بعد میں وہ فرینچ ریولوشن کے بہت سے ایگزامپلز دیتے ہیں, جیکوبنس کی بہت سے ایگزامپلز دیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح فرانس میں انقلاب جو ہے برپا کیا, اور ان میں سب سے اہم کردار کون سی چیزوں کا تھا. تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ ان میں سب سے اہم کردار جو ہے یہ آرگنائزیشن کا تھا, یا منظم لوگوں کی جو انرجیز ہیں ان کو ایک آرڈر میں لانے کا تھا, ان لوگوں کو منظم رکھنے کا تھا. اور اس طرح ہے کہ with factory councils workers party is necessary which provide leadership to chaotic energies. اس طرح ہے کہ گرامشی جو ہے ان کے خیال میں یہ ہے کہ پارٹی کونسلز بھی ہونے چاہیے جس کے ذریعے سے وہ خود بھی ایک سوشلسٹ موومنٹ کا حصہ رہ چکے ہیں. فیکٹری کونسلز کے, اور فیکٹری کونسل میں خصوصاً ان کی جو پروونسز تھیں, خصوصاً گرامشی کے ان جو کہ خود بھی ایک موومنٹ کا حصہ رہے ہیں, وہاں پر انہوں نے فیکٹری کونسلز کے ذریعے سے بہت سے چینجز لائے تھے تقریباً 1919 سے لے کر 1921 تک, جبکہ اٹلی میں فاشزم جو ہے یہ اس کا مطلب ایک فاشزم نہیں آیا تھا. تو اس طرح ہے کہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ فیکٹری کونسلز کے ساتھ ساتھ ورکرز کی جو پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ بھی نیسیسری ہے, اور پارٹی کا کام یہ ہے کہ یہ پرووائڈ کرے گی لیڈرشپ کو, اور لیڈرشپ جو ہے یہ کیوٹک انرجیز کی, جو ورکرز کی کیوٹک انرجیز ہوتی ہیں انہی انرجیز کو پارٹی کی طرف سے جو ہے یہ کیا دیا جائے گا, لیڈرشپ دیا جائے گا, ان کو فار ایگزامپل آرگنائز کیا جائے گا. اور اس طرح ہے کہ ان کے خیال میں 3 ایلیمنٹس ہیں پارٹی کی. سب سے پہلا جو ہے اس میں ماس ایلیمنٹ ہے, جس میں سارے لوگ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں, یا جو کہ آرڈینری ممبرز ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. ایوری مین جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے, اور ان کا جو ہے بیسک کام جو ہے یہ ڈسپلن کا ہوتا ہے, اور بیسک کام ان کا جو ہے وہ لائلٹی کا ہوتا ہے. اور ان میں فار ایگزامپل
ان کا کام جو ہے کریٹو اسپرٹ کا نہیں ہے یا آرگنائزیشنل ایبیلٹی کا نہیں ہے، بلکہ یہ ورکرز گراس روٹ کے ورکرز ہوتے ہیں جو کہ لائل ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے۔ دوسرا ایلیمنٹ جو ہے جو کہ گرامشی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لازمی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے، سوشلسٹ کمیونسٹ پارٹی کے لیے یا ورکرز کی پارٹی کے لیے، وہ یہ ہے کہ دی پرنسپل کوہیسو ایلیمنٹ، اور یہ بیسیکلی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ سب سے اوپر لیڈرشپ کے سب سے اوپر حصے میں ہیں، اور اس طرح ہے کہ وچ سینٹرلائزز نیشنلٹی اینڈ رینڈرز افیکٹو اینڈ پاورفل complex forces which left to themselves would count for little or nothing. This element is endowed with great cohesive. اس طرح ہے کہ یہی ایلیمنٹ جو ہے یہ مختلف فورسز کا استعمال کرتے ہیں، مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ جتنی بھی ورکرز ہے، جتنی بھی ممبرس ہے، جتنی بھی ایلیمنٹس ہے، ان کو اکٹھا رکھ سکیں، ان کو فار ایگزامپل ان کو لیڈ کر سکیں، اور اس طرح ہے کہ مطلب ان کو ایز اے انڈورڈ ود گریٹ کوہیسو سینٹرلائزنگ اینڈ ڈسپلنری پاور، ان کے ساتھ کوہیسو پاورز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سینٹرلائزنگ پاور ہوتے ہیں، اور بیسیکلی سب سے اہم جو بات ہے وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ڈسپلنری پاورز، اور بیسیکلی انہی تینوں پاورز کے ذریعے سے مطلب یہ ہے کہ یہ خود بھی اکٹھے ہوتے ہیں، ان پاور جو ہیں، اختیار جو ہیں، پولیٹیکل پارٹی ڈیسیجن میکنگ کا جو اختیار ہے یہ سینٹرلائز ہوتا ہے اس جو کہ فار ایگزامپل کوہیسو ایلیمنٹ ہیں یہاں پر، اور بیسیکلی انڈیڈ پرہیپس دیٹ دس از دا بیسس آف ادرز ود دا پاور آف انوویشن۔ اس طرح ہے کہ یہی لوگ جو ہے یہ انوویٹ کرتے ہیں، چونکہ یہی لوگ جو ہے یہ پھر لیڈ کرتے ہیں ادر ایلیمنٹس کو یا ماسز کو یا لوگوں کو۔ اور تیسرا ہمارے ساتھ ان کے خیال میں یہ ہے کہ جو تیسرا ایلیمنٹ ہے پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہے وہ انٹرمیڈیٹ ایلیمنٹ ہے، اور بیسیکلی انٹرمیڈیٹ ایلیمنٹ جو ہے یہاں پر وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ مینٹین رکھتے ہیں ایک کنٹیکٹ کو جو کہ کوہیسو ایلیمنٹ ہے اور ماس ایلیمنٹ ہے، دونوں ایلیمنٹس کے درمیان یہی انٹرمیڈیٹ جو ایلیمنٹ ہے یہ کنٹیکٹ مینٹین رکھتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنٹیکٹ جو ہے انٹلیکچوئل بھی ہے، یہ فزیکل بھی ہے، اور یہ مورل ایک کنٹیکٹ ہے۔ پھر اس طرح ہے کہ اس طرح ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ گرامشی جو ہے جو کہ زیادہ تر زور دیتے ہیں اٹانومی آف دا پولیٹیکل یا سیاست پر یا پولیٹیکل آرگنائزیشن پر یا پولیٹیکل لیڈرشپ پر جو زیادہ تر زور دیتے ہیں گرامشی، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے جو کہ میکیویلی کا بھی یہی پرابلم تھا، وہ یہ تھا کہ ایٹلی جو ہے میکیویلی کے دنوں میں بھی وہ ان رائٹرز کے خیال میں وہ پیچھے رہ گئی تھی، اور یہاں پر بھی خصوصاً اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک اس طرح وقت ہے جو کہ پسٹل وار میں اٹلی جو ہے یہ بہت کمزور پڑ گئی ہیں پسٹل وار کے بعد، تو یہ بھی ایک اس طرح وقت ہیں جس کی رسپانس میں جو ہے گرامشی جیسے لوگ جو ہے یہ پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے آج کے لیکچر کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو گرامشی یہ کرتے ہیں کہ یہی ہے کہ پالیٹکس کے ذریعے پالیٹکس جو ہے یہ ایک اس طرح ایک ایکٹیویٹی ہے، اس طرح اسٹرگل ہیں جس کے ذریعے سے ہم سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم سوسائٹی میں چینجز لاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہت سی باتوں میں جو کہ پازیٹیوسٹ تھے ان کے ساتھ وہ ڈس ایگری کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم انٹلیکچوئل انکوائری جو ہے یہ سائنٹیفک یا جو کہ نیچرل سائنسز کی جو پیٹرنس ہے انہی کی بنیادوں پر نہیں کر سکتے، اور یہی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مین جو ہے مارکسزم کی سینٹرل تھیم جو ہے وہ مین ہے، مین سارا کام جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، وہ ایک سچویشن میں رہتے ہیں، وہ ڈیولپ ہو چکا ہے، اور بیسیکلی یہ مین ہے جو کہ سارا کام کرتے ہیں، اور بیسیکلی اس پوائنٹ پر ان کی جو سینٹرلٹی آف پولیٹیکل کو جو کانسیپٹ ہیں وہ اس چیز پر کڑا ہے کہ مین جو ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن مین کو جو ہے انسان کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے، انسان کی انرجیز کو ایک پراپر ڈائریکشن دینا جو ہے یہ لازمی ہے، اور بیسیکلی یہی پراپر ڈائریکشن جو ہے یہ اس پراپر ڈائریکشن دینا جو ہے یہ لیڈرشپ کا کام ہے، اور لیڈرشپ کا کام جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، پولیٹیکل آرگنائزیشن کے ساتھ ہے، اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ فیکٹری کونسلز کے ساتھ ساتھ
مطلب ان کا ورکرز کا مقصد جو ہے یہ صرف اور صرف ڈیلی ویجز جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے، ٹریڈ یونینزم جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو ایک ایسا اسٹرگل کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے وہ سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرے، جس کے ذریعے سے وہ سوسائٹی میں چینجز لائے۔ اور بیسیکلی یہ ہوگا تب جب ان کو ایک مطلب ایک پولیٹیکل ایکٹر جو ہے یہ اس چیز کے لیے پولیٹیکل ایکٹرز کا ہونا لازمی ہے، اس چیز کے لیے پالیٹکس کا ہونا جو ہے یہ لازمی ہے، اور بیسیکلی اس چیز کے لیے لیڈرشپ کا ہونا جو ہے یہ لازمی ہے، جو کہ پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے دیا جائے گا۔